السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد شاہد امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈی کے دائی آفیشیل۔ دیکھیے، میں ایک ویڈیو آپ کو دکھلا رہا ہوں، دو ویڈیو ہے اس میں۔ ایک ویڈیو آپ دیکھیں، آج نئے نئے لونڈے بھی پیر بن گئے ہیں۔ دیکھیے، جب تک ہمارے اور آپ جیسے جاہلوں کی ڈھیر یہاں لگی رہے گی تو ہمارے اور آپ کی پاکٹ یہ خالی کرنے کے لیے اپنی بڑی بڑی دکانیں لگاتے رہیں گے۔ اب ان کو کوئی راستہ ملا نہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے بولا کہ پیر بن جاؤ اور جاہلوں کو جو ہے بھڑکاتے رہو، اور صرف ان کو بس آستانے اور مزار اور چادر اور گاگر سے جوڑے رہو۔ دیکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں سے کیا ملتا ہے۔ ہم کو مزاروں سے نہیں ملتا، مزار والوں کو ہم سے ملتا ہے، اس لیے آپ نے کبھی مانگا کب؟ آپ نے کبھی مانگا کب ہے؟ ارے ہم مانگے ہی کیوں میرے بھائی، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور تمہارے لیے ہوں گے وہ بابا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں سرکار غوث اعظم کے در سے بھی ملتا ہے اور ولیوں کے در سے بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو نا؟ تم کو ملتا ہے، تم جاؤ وہاں مزاروں پہ سجدے کرو، دعائیں مانگو، پبلک کو کیوں بتا رہے؟ آپ نے اپنا سچا عقیدہ کرنے کے بعد میں کبھی مانگا ہی نہیں۔ ارے میرے بھائی، سچا عقیدہ کر کے ہم اللہ سے مانگیں گے کہ جا کے غوث پاک سے مانگیں گے؟ ابھی عقل والی بات کیا کر جاہل۔ جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں تو ہم کیوں دوسرے در در جا کے بھٹکیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ دیتا تو خدا ہے۔ جب دیتا ہی خدا ہے تو کیوں جا رہا ہے اجمیر؟ کیوں جا رہا ہے غوث پاک کے پاس؟ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ کے پاس جانا میرے بھائی۔ ہم یہ گنہگار ہاتھ لے جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ ارے جاہل، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے توبہ پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تو تیرے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کا واسطہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کو۔ کہ رسول بھی اللہ کو پکارتے تھے، غوث پاک بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی اللہ کو پکارتے تھے، تو ہم کیوں نہ پکارے اللہ کو؟ بے شک۔ ناظرین، آپ یہ دوسرا ویڈیو دیکھیے۔ یہ خبیث کا بچہ جو ہے، جو سب سے بڑا جاہل اور شیطان ابلیس کا جو ہے باپ ہے، یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی سنیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا درگاہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ ایسا ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا جیسا میں بولتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا، ڈنکے کی چوٹ پہ، بالکل میاں بھائی کیسا سینہ تان کے بولنا۔ جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے درگاہ کو جاتے ہیں، اور جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف کرانے کے لیے درگاہ کو جاتے ہیں۔ یہ آقاؤں کے دربار میں جب ہم پہنچتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اس رب کو پکارتے ہیں، ان محبوبوں کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ میرے بھائی، یہ دوسرا خبیث جو ابلیس شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ اب اس کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اب اللہ کے پاس کوئی پاور ہی نہیں رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تقدیر بھی جو ہے مزار والے ہی لکھتے ہیں، اور تقدیر بھی مزار والے ہی بدلتے ہیں، اور گناہ بھی مزار والے ہی یہ معاف کرواتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کی بات قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہ خبیث کا بچہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن لو، یہودی